اسلامی سیاست اور صحابہ رضی اللہ عنہم حکمران۔ اس عنوان کے تحت ہم آپ کو 21 ایسے صحابہ کے واقعات بتائیں گے جنہوں نے کسی شہر، کسی صوبے یا ملک پر حکمرانی کی۔ پہاڑوں سے گھرے صحرائے عرب میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم کی شاخ سے تعلق رکھنے والے سردار عبد المطلب کے گھر ان کے جوان بیٹے عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ بی بی آمنہ بنت وہب کو مکہ مکرمہ کے شعیب بن ہاشم میں موسم بہار کے اندر ربیع الاول اول سال فیل پیر کی صبح میں لڑکا پیدا ہوا۔ عبد المطلب بچے کو کعبہ شریف میں لائے اور دعا مانگی اور ان کا نام محمد بن عبداللہ رکھا۔ اس وقت صحرائے عرب میں قبائلی حکومت کا راج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا، اسی کے پاس تمام اختیارات ہوتے۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تو تمام سردار آپس میں مل کر فیصلہ کرتے۔ تمام صحرائے عرب میں کسی ایک سردار یا بادشاہ کی حکومت نہ تھی۔ اپنے اپنے قبیلے کی خاطر جان سے گزر بھی جاتے، نہ اپنے سامنے کسی کو خاطر ملاتے، نہ کسی کے رعب اور دبدبے میں آتے۔ صحرائے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سورج جب طلوع ہوا تو اس صحرا کی ظلمتوں کو روشنی کا وہ نور عطا ہوا جس سے سارے عالم میں روشنی چھا گئی۔ جہالت اور دقیانوسی رسم و رواجوں کے بادل چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دے کر ہر جگہ سجدہ ریز ہونے سے بچا لیا۔ مکے کے سیاسی حالات اس وقت کے دنیا کے سیاسی حالات سے مختلف تھے۔ صحرائے عرب پر کسی ایک کی مکمل حکمرانی نہ تھی۔ کفار قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اگر آپ عرب کی بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تمام عرب کا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف عرب کی اصلاح ہوتی تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان ہوتی کہ اپنی حکومت قائم کر کے ان کو اپنا حامی بنا لیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے اور خاص کر تمام عالم کے خالق اللہ کی بندگی کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر فیصلے کو رد کر کے انہیں پہلے اللہ کی توحید کی ہی دعوت دی، اللہ کے بندوں کو تاریکی سے نور کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق پر جس نے لبیک کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاء احباب میں شامل ہوئے اور آپ کے صحابی کہلائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طفیل صحرائی عرب قبائلی اور علاقائی جذبے سے ہٹ کر سب ایک اللہ کے قانون کے تحت باہمی اتحاد اور بھائی چارے کے رشتے میں بندھ گئے۔ اسلامی حکومت کے لیے جس سازگار ماحول کی ضرورت تھی وہ ماحول مدینہ منورہ میں میسر ہوا۔ اسی لیے اللہ کے حکم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن بنا اور مدینے کی سرزمین سے ہی پہلی بار عرب کے صحرا میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کر کے تمام عوام ایک امت کی شکل میں ایک طاقت بن کر ابھرے۔ باطل کو شکست دے کر حق کی فتح ہوئی۔ اس نور کی کرنوں نے دنیا کی تاریکیوں کو صاف کر کے ہر طرف اجالا بکھیر دیا۔ ایک ایسی حکومت کی بنیاد پڑی جس میں ہر زیرو کے حق کی حفاظت کی گئی۔ حق اور انصاف کی ایسی مثالیں قائم ہوئی جن کا انسانی تاریخ میں کوئی ثانی نہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں مذہب نے ہر انسان کے قانونی، معاشی، سماجی، ثقافتی اور مالی اور انسانی حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا۔ ایک ایسا معاشرہ تیار ہوا جہاں عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی گئی، مساوات اور یکجہتی کی تعلیم دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے صحابہ نے اسلامی سیاست، حکمت عملی کو اپنا کر دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی مثالیں رکھی۔ ہر انسان کو بحیثیت انسان زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔
جو اسلامی قانون اور تہذیب کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی مثال آج تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکام اتارنے شروع کیے۔ قرآن پاک میں موجودہ احکام زیادہ تر مدینے میں ہی نازل ہوئے تھے۔ بحیثیت مسلمان فرض، واجب، سنت، حرام اور حلال کیا کیا ہے؟ اسلامی معیشت کیسی ہوگی؟ اسلامی سیاست کیسی ہوگی؟ اسلام کا سماج کیسا ہوگا؟ اسلامی قانون کیا ہے؟ اسلامی طرز زندگی کیسی ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن پاک میں موجود ہیں، جنہیں پیغمبر عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا آئین قرآن پاک تھا، جہاں مسلمان سکون کے ساتھ اپنے دینی فرائض انجام دے اور جہاں رہ کر وہ سکون اور حکمت عملی کے ساتھ دشمنوں سے اپنی حفاظت کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے بادشاہوں کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ دعوت کا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی قافلہ مدینے میں اترتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھرپور ضیافت کا انتظام کرتے، انہیں دین کے معاملات بتاتے۔ مسجد نبوی اسلام کی پہلی ریاست کی جائے پناہ تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے کہ بتاؤ، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا؟ صحابہ جواب فرماتے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تب آپ فرماتے کہ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، وہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اس موقع پر سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل ہوئی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنتے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر عمل کیا۔ نہ دریا نہ پہاڑ ان کی راہوں میں آئے۔ جہاں تک پہنچا سکتے انہوں نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ صحرائے عرب سے نکل کر اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیار ہوئی جماعت، اصحاب رسول، جنہوں نے کسی ملک یا کسی شہر یا کسی صوبے پر حکمرانی کی، جن میں اول نمبر پر خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، امیر المومنین علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعیب رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عاقر قریشی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، سہیل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ان تمام حکمران اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات ویڈیو کی شکل میں آپ کو دکھائے جائیں گے۔